آج میرے ساتھ جو نوجوان اور ہر دل عزیز شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، جس کا ابھی آپ سے تعارف کرانے والا ہوں، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور ایک انتہائی نوجوان، اور انہوں نے جو اس عمر میں جو جتنے کام کیے ہیں ان کے بارے میں آپ سے جو ہے مختصر گفتگو کریں گے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے۔ جی ہاں ناظرین، آئیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں میر ثمر خان بروئی سے۔ آئیں آپ کی ملاقات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ میر ثمر صاحب، سب سے پہلے کہ میں اپنے چینل کی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے، خود اپنی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت اور قیمتی ٹائم سے ہم کچھ جو ہے وقت دیا کہ ہم آپ کا انٹرویو کر سکیں۔ ہاں، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے غریب خانے پر آپ کی آمد پر آپ کا میں مشکور ہوں۔ وقت ہمارا نہیں، وقت آپ لوگوں کا ہوتا ہے، تھینک یو۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل قلم چل کر آپ کے پاس آئے تو اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہے آپ میرے ہاں موجود ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک کا یہ بڑا کرم ہے کہ آپ سینئر یاد رکھتے ہیں، ان موقعوں پر بلاتے ہیں اور چل کر آتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ میرا نہیں کریں۔ ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ ہمارے چینل اور ہماری ٹیم کے لیے کہے، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میر صاحب، مختلف بچوں کی اپنے خاندان کے حساب سے، اپنے گھرانے کے حساب سے تربیت ہوتی ہے۔ آپ کی جو ہے تربیت سیاسی گہوارے میں ہوئی، کیونکہ آپ کا سیاسی ماحول میں ہوئی۔ میرے خیال آپ کے بچپن سے ہی آپ کے والد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی مختلف خدمات انجام دیتے رہے ہیں، تو آپ کی اسی ماحول میں، تو آپ کو اس ماحول سے کیا ملا؟ دیکھیں سر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، میں خود کو بہت ہی زیادہ خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے والد کا فرزند ہوں جنہوں نے اس شہر میں رہتے ہوئے انتہائی مشکل ترین دور میں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کرنا ایک جرم تھا، بالکل اس وقت میں علم بھٹو اٹھایا اور پارٹی کی خدمت کی، اور ہم نے تو بچپن سے جب آنکھیں کھولی ہیں تو ایک ایسی درسگاہ میں ہم نے تربیت حاصل کی ہے جہاں ہم نے سیاست کو پھلتے پھولتے پنپتے دیکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ اس عمر میں مجھے میرے ساتھ ایک 70-80 سال کا تجربہ جڑا ہوا ہے۔ مطلب میرے والد صاحب، پھر میرے خاندان کا سب کا ایک ملا جلا نظام ہے، تجربے کا نچوڑ وہ سارا میرے پاس ہے۔ تو الحمدللہ سرپرستی ہے والد صاحب کی، ان کے اچھے دوستوں کی، آپ جیسے دوستوں کی جنہوں نے اس وقت کو دیکھا، کوریج کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی مکمل تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ کو بچپن سے اس طرح کا ایک ماحول ملے اور آپ ایک عمر میں آ کے جب آپ ایک عملی میدان میں ہوتے ہیں تو وہ ساری کا سارا جو ماضی کا تجربہ ہے وہ آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو جس سے میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے، بہت فائدہ ملتا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی کمپیریزن اپنے عمر کے باقی دوستوں سے کروں تو میں اپنے آپ کو زیادہ خوش قسمت اسی لیے بلیو کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ بچپن سے دیکھتا اور پڑھتا اور سامنے رکھتے ہوئے آج اس منزل پہ کھڑا ہوں۔ تجزیہ کرتے، تجربہ کرتے، جی الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ کی عمر تک پہنچنے کے لیے خود بندے کو جب اسے یہ ماحول نہ ملا ہو، یہ گہوارہ نہ ملا ہو، جسے ہم پنگھوڑا بھی کہتے ہیں، میں نے یہ لفظ کہا کہ آپ کی جو تربیت سیاسی پنگھوڑے میں ہوئی ہے، یعنی گہوارے میں ہوئی ہے، کریڈل میں ہوئی ہے، تو وہ نہ ملا ہو تو اتنی جلدی آگے بڑھ نہیں سکتا، اسے تجربات کی اس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت، اور میر صاحب کو بھی ہم، میر محمد اسماعیل صاحب کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے۔ جی الحمدللہ۔ میر صاحب، آپ اس وقت، میر صاحب PS 97 ہے نا؟ جی میرا PS 97۔ ہاں، اس کے آپ یوتھ اکیڈمی کے اسپیکر بھی ہیں۔ میں اس وقت نیشنل یوتھ اسمبلی، ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے، یوتھ پارلیمنٹ ہے، جو پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں بنایا گیا تھا، اس کا میں پورے سندھ کا اسپیکر ہوں۔ پورے سندھ کا؟ جی میں صوبہ، اور آپ جو صوبہ اسمبلی کا اور سنبھال رہے ہیں سیاسی طور پر 97 پاکستان پیپلز پارٹی کا، میں جو انفارمیشن سیکرٹری کا پوزیشن ہے میرے پاس، وہ PS 97 کا ہے۔
جو آپ اس وقت جو 97 PS میں انفارمیشن جو ہے سیکرٹری ہیں، تو آپ کا تعلق تو انفارمیشن، یعنی ہم بھی انفارمیشن جی 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 تو آپ بالکل کیسے سمجھتے ہیں انفارمیشن کو کہیں سے حاصل کر کے آگے پہنچانا کتنا دل سر کا میں کام ہے؟ اچھا میں ایک آپ کو یہ بتاؤں کہ میں خود بھی ایک چھوٹا موٹا لکھاری بھی ہوں. اچھا اچھا، تو مجھے لکھنے پڑھنے کا شروع سے اہل بس قلم ہے آپ؟ شروع سے شوق تھا. خیر اہل قلم کہنے کے لائق نہیں ہے، بس چھوٹا موٹا لکھتے ہیں، کبھی اخبار میں کبھی کالم وغیرہ. اچھا میرے تو یونیورسٹی بھی ماس کمیونیکیشن سے جرنلزم سے مطلب جڑا رہا ہوں. زبردست. تو مجھے جو شعبہ ہے خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان اس وقت تک سیاستدان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ صحافی نہیں ہے. جی جی، میرا یہ ماننا ہے، زبردست. کیونکہ جو صحافی کی تعارف ہے وہ ایک آنکھ ہے، وہ اس سوسائٹی کی جو خوبصورت ترین آنکھ ہے وہ ایک صحافی ہے. وہ اس مسائل صحافی جس آنکھ سے دیکھتا ہے اس ماحول کو وہ دوسرا نہیں، وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کی نظر اس کی جو فکر ہے، اس کی جو نظر ہے وہ انتہائی جو ہے وہ غیر جانبدارانہ ایک تجزیہ کار کے طور پر ہوتا ہے. جب آپ چیزوں کو اپنے مفادات سے ہٹ کر جب دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام خالصتاً عوام کے لیے ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے سیاستدان کو ایک بہترین صحافی ہونا بڑا ضروری ہے. جی جی بالکل. صحافت اور سیاست یہ دونوں ایک کتاب کے دو رخ ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص میں کہے کہ سیاست اور صحافت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ایک اچھا سیاستدان کو ایک اچھا کے لیے لازم و ملزوم ہے، ضروری ہے. میں آپ کی سیاست پر بعد میں آتا ہوں، پہلے یہی پوچھتا ہوں کیونکہ آپ نے بہت اچھی بات کی. جیسے ہم نے میرا تجزیہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلال بھٹو زرداری صاحب، تو وہ بھی چاہتے، وہ خود بھی نوجوان ہیں اور چاہتے ہیں کہ نوجوان آگے آئے. جی بالکل ایسا ہی. اور آپ جو ہے پوری سندھ کے نیشنل یوتھ اکیڈمی کے آپ اسپیکر بھی ہیں، تو آپ کیا ایسا کام کر رہی ہے ہماری یوتھ اسمبلی کہ ہمارے نوجوانوں کو فائدہ پہنچے پوری سندھ کے، یہ نہیں کہ اس میں کچھ چند ہوں دیگر کو نہ پہنچے؟ آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہمارے نوجوانوں کو. وہ سن رہے سر نیشنل یوتھ اسمبلی کا جو مختصر سا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل یوتھ اسمبلی ایک موک پارلیمنٹ ہے. حکومت پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک کنسرن ایگریمنٹ ہے کہ ہم نوجوانوں کو اس پارلیمانی نظام، آئین اور قانون کی طرف لے کر آتے ہیں. گزشتہ تقریباً 2016 سے میں جڑا ہوں. 2018 میں اسپیکر بنا تھا، پھر 2022 کے شیڈول کیبنٹ میں اگین جو اسپیکر بنا ہوں میں. ہم نے الحمدللہ اس وقت تک پورے سندھ کے تمام ضلع لیول تک جا کے ہم نے ایونٹس کیے. اور جو آپ کے پاس ایک آئین کے جو آپ کا 2013 کا SLG ایکٹ ہے، اس کے اندر ایک یوتھ کونسلز کا ایک کانسیپٹ موجود ہے. یہ اسی یوتھ اسمبلی کا ایک خاکہ تھا جو ہم نے الیکشن کمیشن پھر پاکستان کے تمام پارٹیز کو دیا کہ اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو لوکل باڈیز کے اندر نمائندگی دی جائے. تو الحمدللہ لوکل لیول پہ ہم نے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور ابھی ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے لیول پر بھی نوجوانوں کے لیے ایک مخصوص کوٹا کے طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ ان کو وہاں پہ 5% کم سے کم نمائندگی ملے تاکہ نوجوان کی آواز اسمبلی کے اندر موجود ہو. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے الحمدللہ، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں. ہم بڑے جذباتی انداز میں، جذباتی نعروں میں آ کر جو ہے وہ اپنا آپ کو بڑا خراب کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں. سیاست کو خدا نخواستہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی برا کام ہے. تو ہم نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نوجوان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سر آپ آئیں، آپ سیاست کے میدان کو دیکھیں. اس کے اندر خامی خرابی ہے کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اس میں نہیں آ رہے ہیں. جس وقت میں آپ آئیں گے ان جگہوں کو فلفل کریں گے تو یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اچھا لیڈرشپ ملے گا. تو الحمدللہ جو کام نیشنل اسمبلی اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کر رہا ہے، میری گلا ہے حکومت وقت سے، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹس ہو چاہے وہ قومی گورنمنٹس ہو، وہ اس سطح پر ان چیزوں کو لے کر چلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ سے ہو سکتا ہے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے وہ ہر سطح کا کوشش ہم کر رہے ہیں. اور اس وقت تک میں بتاؤں کہ پچھلے 8-10 سال میں نیشنل یوتھ اسمبلی نے جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے اپنی ذاتی یعنی کہ اپنے خرچوں پہ ساری ایفرٹس کیا ہے. حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ان سب کے اخراجات کرنے ہیں لیکن ہم جو ہے ہالز گورنمنٹ کے ضرور لیتے ہیں، باقی خرچے سارے ہمارے اپنے ہوتے ہیں. ٹریولنگ ہے، جانا ہے، آنا ہے، کرنا، یہ سارا ہم جو ہے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ پاکستان کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے جی الحمدللہ ایک نسل تیار کر رہے ہیں. جی
اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نسل جو ہے وہ یہ ایکٹیو کب ہو جاتی ہے. تو اب آتے ہیں آپ کی سیاست پر. جیسے والد صاحب نے سماجی ورک یہاں کی اور سیاست آپ کے حوالے کی ہے, پراپرٹی دوسرے بھائیوں کے حوالے. تو یہ کیا سبب ہے؟ ایک بندہ جو سب سنبھالتا تھا اپنے بل بوتے پر, اب ان کے بیٹوں میں بانٹ دی ہے, وہ بیٹے سنبھالے, وہ کچھ اس کے حصے, وہ ایک سب کچھ سنبھالتا تھا. آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں والد صاحب اور اپنے کام میں؟ دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ والد صاحب نے جس وقت میں سیاست کی یا جن مشکلات سے زندگی کے سفر کے آگے, وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نا. ہمیں تو اللہ کا بڑا شکر ہے, ان کی بدولت اللہ نے سب کچھ گھر میں دیا ہے. آج اگر میں کسی سیاسی مقام پر ہوں تو انہی کی بدولت ہوں. میرا ذات کو اس کے اندر کوئی بڑا کردار نہیں ہے. آج اگر پورے کراچی میں یا پورے صوبے میں یا پورے پاکستان میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ جانتے ہیں مجھے, ورنہ میری ذات ان کے بغیر کچھ بھی نہیں. چاہے میں ارسطو بن جاؤں, سقراط بن جاؤں, لیکن اگر میں اپنے نام کے ساتھ میری اسماعیل بروئی کو ہٹا دوں تو میں کچھ بھی نہیں. آئی ایم نتھنگ. کیونکہ میں آج بھی سب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کے فیملی میں سے کسی کی وجہ سے کچھ ملا ہے تو آپ کو ایڈمائر کرنا چاہیے. آپ کہیں پہ کھڑے ہو تو سب سے پہلے حق ان کا بنتا ہے آپ ان کے لیے گفتگو فرمائیں. جہاں تک آپ نے بات کی, ہمارے الحمدللہ 4 بھائی ہے, ہمارا سب کا اپنا اپنا ایک ڈومین ہے, اس پر کام کر رہے ہیں. یہ بھی والد صاحب کی خواہشات کے مطابق ہے کہ بھائی جو بندہ جہاں پہ فٹ ہو سکتا ہے اس کو وہاں فٹ کیے. تو الحمدللہ یہ بھی ایک قائد ہمارا وہی ہے. چاہے ہم 4 بھائی جو جس دنیا میں ہیں, ہمیں آخر میں آ کے رپورٹ سپریم کورٹ کو کرنا ہے, تو وہ سپریم اتھارٹی ہے, اور ہم اس کے ماتحت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں. لیکن ہمارا سر ہمارا ایبسولوٹلی رائٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو جیسے میں نے کہا کہ مجھے اتنی آپ کو دیگر لوگوں پہ, دیگر نوجوانوں کی نسبت کم ضرورت پڑی ہوگی کسی کی گائیڈنس لینے کی, کیونکہ میں نے جیسے کہا آپ نے شروع میں بات کر چکے ہیں کہ آپ کی پرورش اس میں ماحول میں ہوئی. تو کبھی یہ ہوا کہ آپ نے کچھ کہا کہ سیاست کے بارے میں آپ کو والد صاحب نے انڈیکیٹ کہا کہ نہیں بیٹا یہ ایسے نہیں, یہ کام ایسے ہونا ہے تو زیادہ افیکٹ رہے گا, ایسی انڈیکیشن آپ کو کی ہے انہوں نے؟ اچھا دیکھیں, میں ایک بتاؤں آپ کو, میں شاید میں ہزاروں بار ڈانٹ بہت زبردست پڑی ہے, اور بہت جگہوں پر گفتگو کرنے کے بعد جب انہوں نے سنایا تو اب ایسا نہیں تو ایسے کرنا چاہیے تھا, یہاں یہ اسپیچ اس طریقے سے نہیں, ایسے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. ابھی تک بھی بہت مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی اسی گروپ میں کوئی وائس بھی ہو تو وہ سن لیتا ہے تو فوراً وہ بتاتا ہے یار اس کو اس طریقے سے نہیں ایسے کرنا چاہیے. تو الحمدللہ ہم تو, میں تو کہتا ہوں نا, ان کے بغیر یا ان کے سرپرستی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہم اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ ان کے سرپرستی کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ابھی بھی پوزیشنز پہ اگر ہے تو وہ وجہ وہی ہے. اچھا دوسری بات, میں اکثر یہ پورے میرے اوور آل طبقے میں یہ چیز مشہور ہے کہ کوئی چیز تحریر کروانا ہو تو وہ مجھے کال کرتے ہیں یا بولتے ہیں یہ کریں آپ. تو اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی لکھت کا معاملہ ہے تھوڑا بہتر ہے, کیوں ہے؟ تو میں نے کہا وہ اس لیے ہے, جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب پوزیشن میں تھے, ایک پیپر مجھ سے 5 دفعہ وہ بنواتے تھے. اچھا 5ویں دفعہ بھی وہ اس میں ضرور کوئی غلطی نکالتے کہ اس میں یہ چیز تو اتنا, یعنی کہ املا جو ہے اس میں اتنی پریکٹس کرا کے تو مطلب ہمیں ایک یوز ٹو بنا لیا. تو اس کے اندر یہ چیز ٹھیک ہے, یہ درست ہے, یہ غلط ہے, یعنی یہ بھی انہی کی. اور ابھی تک بہت سارے جگہوں پر میں کہتا ہوں کہ ہم ٹی وی شوز میں جاتے ہیں, وہ سن لیتا ہے, پھر آ کے بتاتا ہے یار اس کو یہاں یہ چیز نہیں, یہاں یہ چیز. تو الحمدللہ نہیں, یہ تو اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سب کچھ وہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں, کیونکہ میں اسی تجربے بات کر جو آپ کو ملا ہے, سیاست کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پورے سارے کے سارے سوال کا یہ جواب کہیں کہ سیاست کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے بڑا کوئی عبادت نہیں ہو سکتا. میری نگاہ میں سیاست ہی عبادت ہے, اس لیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس پوزیشن ہے, اگر آپ کسی غم رکھنے والے کا ہمدرد بن کر کھڑے ہو جاتے ہو تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ انسانیت. اور انسانیت کی خدمت آپ کو ملتی ہے میدان سیاست سے. کوئی شخص اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں جب تک وہ اس کی ذہنیت سیاسی نہ ہو. اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں, آج کی دنیا میں جینے کے لیے آپ کو ایک سیاسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو میرا یہ کانسیپٹ ہے سیاست کے بارے میں کہ سیاست ہی عین عبادت ہے. اگر اس کو آپ اس انداز میں لے کر چلو, کیونکہ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, حیات کو پڑھتے ہیں,
آپ ان کا خلاصہ کرتے ہیں یا آپ ان کی سیرت و تجربہ کو پڑھتے ہیں تو ان کی پوری زندگی کا جو خد و خال ہے وہ انسانیت پر مبنی ہے اور انسانیت کی خدمت پر مبنی ہے. تو وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں سیاست کے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتا. یعنی انسان سمجھ دیکھیں ایک تو ہوتی ہے کہ سماجی جو ورکر ہوتا ہے سماج کی خدمت کرتا ہے وہ اس کا انڈیویجول اسٹیج ہوتا ہے اور سیاست جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے ایک پارٹی کے اس پر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں جو ہے زیادہ جو بہتر کون سا اسٹیج ہے؟ سر دیکھیں میں ایک بات کا قائل ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان اگر وہ خود کو سماج کا خادم نہیں سمجھتا نا وہ سیاستدان نہیں ہو سکتا. سماجی ورکر پلس پولیٹیکل آپ کی ایفیلیشن ملا کے آپ کو ایک سیاستدان بنا لیتا ہے. اگر آپ انڈیویجولی بات کرتے ہیں کہ ایک سوشل ورکر ہے اس کی وہ انڈیویجولی اپنی ایک کانسیپٹ ہے وہ ایک NGO کے تحت کام کر رہا ہے فنڈنگ لے رہا ہے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ایک خدمت ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ معاشرے کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں سوسائٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ کانسیپٹس کریٹ کرنا چاہتے ہیں ایک بیانیہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں اسے باہر رہ کر نہیں کر سکتے. اب اس کی مثال آپ دیں ہمارے سامنے بہت سارے ایسے نام ہیں جو سماجی میدان میں ان کا ایک نام تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے سیاسی میدان کو چنا سیاست میں آئے پوزیشنز لیے پھر جا کے ان لوگوں نے اس کو کچھ ڈیلیور کیا. تو میرا یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک اچھا سوشل ورکر وہی ہے کہ وہ سوشلی بھی ایکٹیو ہو کیونکہ اب سیاست تو ہے ہی سوشل ایکٹیویٹی کا نام نا. آپ اگر پولیٹیکل ورکر ہو تو آپ سارا دن سوشلی آپ نے کام کرنا ہے. سوشل ورکر پلس پولیٹیکل ایفیلیشن ملا کے ہی آپ کو سیاستدان بنا دیتی ہے جو میرا نظریہ اس بارے میں. عبدالصمد صاحب ابھی جیسے بات سندھ کے حوالے سے بھی نکلی اور اب پانی کے بارے میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ٹیل کو ہم اپنے مذہبی لحاظ سے بھی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست یہ ایک فیصلہ ان کے پاس آیا تھا ٹیل اور اس کا کو حالانکہ وہ ٹیل پر یہودی تھا تو حضور نے جو فیصلہ کیا کہ حق جو ہے ٹیل والے کا ہے اور اسی فیصلے کو دوبارہ لایا گیا حضرت عمر کے سامنے. تو جیسے ہی فیصلہ گیا کسی نے حضرت کو عمر کو بتایا کہ حضور یہ فیصلہ کر گئے تھے تو اسی نے اس بندے کا اسی سر قلم کر دیا کہ حضور کا فیصلہ مجھ سے کروا رہے ہو. تو یہ اب جو ہمارے آقا کا فیصلہ موجود ہے تو ٹیل پر ہم ہیں اور ہمارا اوپر پانی کینال وغیرہ نکال کر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو مثال آپ نے دی ہے اس سے بڑی تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی نا کہ آقا علیہ السلام کا فیصلہ اس پر موجود ہے. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل آپ کی جو کنارز لا ہے وہ موجود ہے کہ جو آپ کا پانی کا سب سے پرائرٹی وہ آپ کا جو ٹیل ہے اس کا ہے. اور سندھ کے معاملے میں پانی کے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا ہی کلیئر ہے اس میں کسی قسم کا کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم نے تو کھلے عام اس چیز کی مخالفتیں کی ہیں اور بلکہ اس کی ہمیں جو ہے وہ خمیازہ بھی بھگتنا پڑا ہے ماضی میں بھی پڑی ہے بی بی صاحبہ کے ٹائم میں. پھر ابھی جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں ابھی جو آپ کے سامنے جو چولستان کا کنال والا معاملہ چلا تو اس کے اوپر بھی ہمارا اسٹینڈ بڑا واضح تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ نے ایک تو آلریڈی سندھ کا پانی جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے ہمیں پراپر پانی نہیں مل رہا جتنا ملنا چاہیے تھا. جو کچھ مل رہا ہے اگر اس کے اندر بھی کٹوتی کی جائے گی تو آپ سندھ کو بنجر کرنے جا رہے ہو سندھ کو آپ سمندر برد کرنے جا رہے ہاتھوں سے پکڑ کر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ کا وہ پانی جو آپ کو آ کے سمندر میں گرتا ہے جو بچا کچا اگر وہ نہیں گرے گا تو آپ کا یہ جو آپ کا ساحلی بیلٹ ہے وہ تو سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. جیسے آپ کا ٹھٹا ہے آپ کا بدین ہے یہ تو بالکل فارغ ہو جائیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سندھ کی بقا سے تعلق رکھتے ہیں سندھ کی دھرتی سے وفادار ہے تو سندھ کی پانی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پوزیشنز پر ہے تو میں آپ کے سامنے بڑے وثوق سے بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. جی میر صاحب جس طرح ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے نومبر 2007 میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پاکستان کو بچایا تھا تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سندھ کو بھی ان کے نعرے کی ضرورت ہے؟ سر دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو میں نے آپ سے شروع میں انٹرویو میں گفتگو یہی فرمائی کہ پیپلز پارٹی نے جذباتی سیاست کا جو ہے وہ خاتمہ کر کے ایک مفاہمتی سیاست کی بنیاد رکھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو اس کو آپ نے عقل مند شعور کے دائرے میں لے کر چلنا پڑے گا نہ کہ اس کو آپ جذبات کے نعروں کے اندر لے کر چلیں.
تو محترم آصف علی زرداری صاحب کا جو ڈیسیجن 2007 میں تھا وہ میرے خیال میں بڑا مشکل ڈیسیجن تھا. جذبات کو انہوں نے ایک دیوار دی تھی. اس جذبات کے سامنے جو کہ خدا نہ خواستہ ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی تھی, اس کو انہوں نے اس انداز میں خوبصورت طریقے سے پیش کیا کہ اپنے ورکر کو بھی اس نے بتایا کہ ہماری بقا جو ہے یہ ریاست ہے, ہم سب کی سیاست جو ہے اس ریاست سے جڑی ہے, یہ ریاست کو مضبوط کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پیپلز پارٹی کے ورکر کے لیے, آصف زرداری کے لیے, ان کے بچوں کے لیے ایک المناک ترین واقعہ تھا, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے بڑے پورے پاکستان کے لیے المناک واقعہ. اس کو تاریخ کے جتنے بھی آپ اوراق کے اندر پلٹیں گے تو محترمہ بینظیر بھٹو کی جو جدائی ہے اس کی درد کو کوئی کسی طرح کا گورنمنٹ پورا نہیں کر سکتا. جہاں تک بات ابھی آپ کہتے ہیں کہ آج بھی سندھ کو اس نعرے کی ضرورت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج 15 سال سے پیپلز پارٹی کی جہاں حکومت ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کھپے کے اس بنیاد کے ساتھ سندھ کے جو اصل آپ کے وسائل ہے ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم اس کی سب سے بڑی ثبوت ہے. آج جو رولے اٹکائے جا رہے ہیں یا آج جو آپ کو میڈیا کے اندر بہت ساری باتیں سنائی دے رہی ہیں کہ جی 28ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کا جو ہے وہ خود و خال چینج کیا جائے گا, تو واحد کون کھڑا ہے سامنے اس کے؟ پیپلز پارٹی ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی یہ بات سمجھتی ہے کہ جہاں آپ نے صوبائی خود مختاری کے اوپر قدغن لگایا, وہاں آپ نے اس ملک کی جو بنیادی اسٹرکچر ہے, آئین کا جو اسٹرکچر ہے وہ ختم کر دیا. بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا یہ آئین, جس کے اندر یہ بات واضح طور پر ہے کہ آپ نے صوبائی خود مختاری دینی ہے, فنڈامنٹل ہے, لیکن اس کو مکمل کیا ہے آصف علی زرداری نے 28ویں ترمیم کے بعد. اب لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی کوئی ترمیم لا کے اس کے اندر کوئی باؤنڈری بنا کے ہم اس جو خود مختاری ہے اس کو کم کریں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کسی بھی طرح کے اس کے اوپر 1% بھی کمپرومائز کرنے کے خیال بھی لا سکتا ہے, کیونکہ ہم اس معاملے میں بہت ہی زیادہ سیریس ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے تو صوبوں کو طاقتور کرنا پڑے گا. نہ صرف صوبوں کو طاقتور کرنا پڑے گا بلکہ اس سے زیادہ مزید ڈیولوشن کی ضرورت ہے. جی جی بالکل. میں بطور طالب سیاست سے سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مزید ڈیولوشن کی ضرورت ہے کہ آپ چیزوں کو اور نیچے لے کر آئیں اور بہتر کریں. جی جی. اور دوسری یہ کہ اب دیکھیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت ہماری پاکستان پیپلز پارٹی تمام مخالفین کے سامنے سندھ کے معاملات میں بھی, پاکستان کے معاملات میں پر سندھ کے معاملات میں بھی کھڑی ہے. اب جیسے جسے چاہتا ہے منہ اٹھا کر نعرے لگاتا ہے. اب ہمارا مین سٹی ہے کراچی, اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وفاق کے حوالے کر دو, حالانکہ یہاں پہلے کیپٹل تھا. ایوب خان اسے اسلام آباد لے گیا تو اس وقت تو کیپٹل تھا, مگر اب جو اسے نعرہ لگا ہے کہ اس کے دفاع میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہے. سر ایک بات بتاؤں آپ کو, ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں وہ ان کی اپنے گھر میں بھی کوئی ورت نہیں ہے, کوئی نہیں. ہاں وہ کسی کے سہارے پر کچھ سیٹیں لے کر بیٹھے ہوئے. بالکل آپ کی بھی تو بات بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود اسی وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ جو وفاق کے پروجیکٹ 15 سال سے پینڈنگ میں اس کراچی کے لیے نا وہ پورا تو کروا لیں. جو وفاق اپنی پی آئی اے کو سیل کر کے کسی اور کے حوالے پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں اپنا شہر اٹھا کر اس کے حوالے کرو, تو ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کا وفاقی حکومت ہماری حکومت ہے, ریاست پاکستان ہم سب ہے, یہ سب کچھ یونٹس مل کر وفاقی پاکستان بنتی ہے. لیکن آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی صوبے کا کسی بھی ایک کوریڈور کو, اس کے جو اکنامک زون کو اٹھا کر جو کہیں گے جی یہ میری پراپرٹی ہے. اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہے, اس کے لیے کوئی آئینی اسٹرکچر موجود ہے, اس کے اندر بہت سارے کلوزز ہیں. اس کو اگر آپ جذباتی بنیادوں پر دیکھیں تو ٹھیک ہے, وہ کنارہ لگا رہے ہیں اپنی ووٹ بینک کو بچانے کے لیے, بات کرنے کے لیے, لیکن سچ ایسی کوئی بات ہے نہیں. اگر ہوگی تو پیپلز پارٹی بالکل اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑی ہوگی اور اس کو کبھی ہونا نہیں دے گی. مجھے تو حیرت کہ اتنی بڑی پارٹی, بڑی نہیں کہہ رہا, ایک پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کو آئین کا بھی پتہ ہے کہ آئین میں جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ہمارا آئین بتاتا ہے کہ کس طرح صوبے بنائے جاتے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ایک شخص نے 5 منٹ یا 10 منٹ میں کال پر لاکھوں کو اکٹھا کر کے صوبہ چینج کر سکتا تھا. یہ ایسی بے وقوفانہ بات نہیں ہے. دیکھیں سر, آپ کے اس سوال کا بڑا مختصر سا جواب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان ایک بک ہے
اس بک کے اندر تمام آرٹیکلس موجود ہے. جی بالکل. صوبوں کا بھی ایک آرٹیکل موجود ہے, صوبہ بنانے کا آرٹیکل بھی موجود ہے. اس صوبے کے اسمبلی کا جو 2/3 میجورٹی کا ایک ریزولوشن ہوتا ہے وہ فیڈرل میں جاتا ہے, وہاں سے صوبے بنتے ہیں. تو اس کا ایک پراپر پروسیس موجود ہے. فی الحال تو الحمدللہ صوبے کی حکومت اکثریت ہمارے پاس ہے, تو ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. ہم اس کے آگے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, دوسرا ایک آخری سوال ہے کہ یہ ضروری میں نے سمجھا کہ ماشاءاللہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے, 2 آپ کے بچے ہیں, تو آپ کیا جس طرح آپ کے میر صاحب نے, میر محمد اسماعیل صاحب نے اپنے بچوں کی تربیت کی, کیا آپ اس طرح تربیت کر کے آپ اس طرح نہیں کہ آپ ان کی تربیت کو دیکھ کر سیاست میں اپنے بچوں کو لائیں گے یا ان کے رجحان پر چھوڑیں گے؟ سر میں نے آپ سے اس سوال کا یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے والد صاحب نے بھی ہمارے شوق کے مطابق ہمیں اپنے اپنے شعبوں میں بھیجا ہے. جس کا جہاں شوق تھا, جہاں دل لگا, اس کو وہیں کچھ کرنے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں, انشاءاللہ بڑے ہوں گے, پھر ان کی جو مینٹلٹی ہے, ان کی جو شوق ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ان کا دل کرے گا ان کو اس شعبے میں بھیجیں گے انشاءاللہ. بہت بہتر. بہت آپ کے ساتھ گفتگو, اب دل تو نہیں چاہ رہا مگر کیا کریں کہ ہمارا جو محدود پروگرام ہے, محدود وقت ہے ہمارے پروگرام کا. لو میرج کیے زیادہ ارینج میرج زیادہ بیٹر ہے بنسبت لو میرج. تو آپ کی ارینج میرج بھی ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ. جیسے کہ آپ نے کراچی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, دیگر اداروں میں ہیں, تو وہاں کا ایک خوبصورت نوجوان وہاں پڑھتا ہو تو ضرور اس کے دل پر دستخط ہوتا ہے, دل کے تار چھیڑے جاتے ہیں. دیکھو یہ دل کے تار ضرور ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ نوجوان ہو, خوبرو ہو اور اچھا گفتار آپ کی ہو اور آپ کے کسی ساتھ کوئی تعلقات نہ بنے. یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہے, اور سب سے گزر کر جو ہے وہ شادی کی زندگی میں آئے, اب سب کچھ جو ہے وہ بیوی ہے. اس سے آگے کچھ بھی نہیں. آپ کو پھول کون سا؟ پھول مجھے گلاب پسند ہے. گلاب انہیں کو پسند ہوتا ہے کہ جہاں ساتھ ہوتے ہیں. اور جی جی ہاں بالکل, گلاب مجھے بہت پسند کی نشانی ہے. اچھا, آپ نے یہ دل کے تار چھیڑے بھی گئے, کیا آپ نے پھر اس دور میں ایجوکیشنل دور میں محبت کی کسی سے؟ ہاں یہ تو ہے, ایک چھوٹی موٹی داستان ہے چھوٹی اس قسم کی. یعنی دل کا یہ کونا خالی نہیں ہے؟ نہیں, دل کے 4 کونے ہیں مرد کے, وہ چاروں جو ہے نا کبھی خالی نہیں ہوتے. وہ چاروں جو ہے وہ ہر وقت بھرے رہتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کوئی بولتا ہے کہ میں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ہوں, وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا, اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ہو گئی ہماری لو میرج کی بات, ارینج میرج کی بات. یہ جو ایک بچی کو والدین 18-20 سال پالتے ہیں, پھر ایک کچھ لمحات کی یا کچھ سالوں کی, کچھ دنوں کی گفتگو کے بعد وہ گرویدہ ہوتی ہے کسی شخص کی, کو جا کے کورٹ میں میرج کر لیتے ہیں. سارا والدین کو ایک تکلیف دے کر, اس میرج کو آپ کیسی نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں, میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کہی کہ آپ نے پوچھا نا کہ لو میرج اور ارینج میرج, کیونکہ جس وقت میں ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ لو افیئرس کے معاملات ہوتے ہیں, وہ آپ کا جو دماغی پختگی ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت تک. نہیں تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سوسائٹل ہمارا وہ کلچرل بن چکا ہے, تو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے لوگوں نے ایسے فیصلے لیے, جا کے کورٹوں میں شادیاں کی, اپنے ماں باپ کو ناراض کیے ہیں, ان میں سے 80 to 90% وہ شادیاں فیل ہو چکی ہیں اسی وجہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں, آپ کے اگینسٹ اگر آپ کے والدین کھڑے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ ڈیسیجن اچھا نہیں ہے. کوئی والد یا کوئی والدہ اپنے بچے کے لیے غلط نہیں سوچ سکتا, کبھی بھی غلط نہیں سوچ سکتا. تو اگر کوئی یہ ڈیسیجن لیتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہوتا ہے, اپنے فیملی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے, اور اپنے سمجھو وہ گھر میں جو پلا پڑا ہے سب کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. سب کے ساتھ ایک قسم کی ناانصافی ہو گئی ہے.
صاحب جس طرح میں نے آپ کی پسند کا اصول پوچھا، اس طرح آپ کو رنگ کون سا پسند ہے؟ آپ پہننے کے لحاظ سے اگر آپ کہیں تو مجھے سفید وائٹ سوٹ اور اس کے بعد بلیک اور نیوی بلو، یہ میرے 3 فیوریٹ کلرز ہیں. تینوں ہی بہترین پہننے کے لحاظ سے میرے فیوریٹ کلرز ہیں. بہترین ہے تینوں، آپ کی سلیکشن بہت خوبصورت ہے. اور اچھا، آپ نے اس طرح 3-4 یونیورسٹی میں یا ڈگریز کی ہیں، سلیبس کے علاوہ ایکسٹرا کریکولم آپ کو کس چیز کا کیا پڑھنے کا شوق ہے؟ نیوز پیپر ہے، کوئی ناول ہے، یا کوئی آپ کا جو پسندیدہ منصف ہو؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کورس پہ پڑھتے ہیں نا، تو وہ تو خیر آپ صرف ایک سلیبس پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی جی. میری اپنی چھوٹی سی الحمد للہ گھر کے اندر کوئی ہلکی سی لائبریری ہے، تقریباً کوئی 1000-1200 کتابیں ہیں میرے پاس، جس میں تاریخ سے میں بہت زیادہ قریب ہے. تاریخ ابن خلدون، تاریخ طبری تقریباً زیادہ میں مطالعہ کر چکا ہوں. اور اس کے علاوہ شہاب نامہ میرا پسندیدہ کتاب ہے پاکستان کے حساب سے، اس کو میں کافی بار پڑھ چکا ہوں. اور انٹرنیشنل کچھ رائٹرز ہیں، ان کی کتابیں بڑی مجھے پسند ہے. اور ناولس چونکہ جو آپ کے تاریخ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو آپ کے سیاست سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ تاریخی ناول وہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت عشق و عاشقی والوں کا زیادہ کر. تو ہم آخر میں چاہیں گے، کیونکہ آپ یوتھ اسمبلی کے بھی، نیشنل یوتھ اسمبلی کی اسپیکر بھی ہیں، PS 97 میں بھی آپ کے بہت بڑے کام ہو رہے ہیں. آپ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، طلباء کے لیے، اپنے یہاں کے علاقے کے جو ووٹرز ہیں یا ان کے لیے کوئی خاص پیغام ہمارے چینل کے تھرو دیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میرا یہ پیغام پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہے، جو کہ 65% سے اوپر کی ایک آبادی ہے. آپ ہی لوگ اس ملک کے ایندھن ہیں، آپ ہی لوگ اس ملک کی طاقت ہے، آپ ہی لوگ اس ملک کی قوت ہے. اگر یہ ایندھن، یہ طاقت، یہ قوت کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا تو یہ ریاست بہت کمزور ہوگی. تو میری دستبندانہ درخواست اپنے دیکھنے والے نوجوانوں سے کہ خدا کے واسطے ان جذباتی نعروں سے نکل کر ہم سب نے مل کر اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے نکلنا ہے. مایوسی کفر ہے، آپ سب نے مایوس نہیں ہونا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور اس ملک کے لیے جو بھی آپ کی صلاحیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں خدمت کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حلقے کے عوام کے لیے میرا یہی درخواست ہے کہ یہ جو الیکشن میں نکل کر کچھ برساتی مینڈک آتے ہیں، بہت سارے نعرے لگاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر 5 سال کے بعد پھر آتے ہیں، تو مہربانی کر کے ان کو بھول جائیے گا. جہاں جو آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں، وہی آپ کے اصل لوگ ہیں، وہی نمائندگان ہیں، انہی کو آپ اپنا سمجھے اور وہی آپ کے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد، سندھ ہمیشہ زندہ باد. جی ناظرین، آپ نے میر حمد خان بروئی کا خوبصورت پیغام خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کہ آپ طاقت ہیں، آپ سب کچھ ہیں اس ملک کے لیے. خدا را آپ اپنی طاقت کو اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اسے غیروں کے ہاتھ میں دے دیں. اپنی طاقت اپنے پاس رکھیں. اور اپنے ووٹروں کے لیے بھی انہوں نے خوبصورت پیغام دیا. ان میر صمد صاحب کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلی بار کسی اور شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو جناب. Nice to